اچھا، کچھ عرصے سے ایک بڑی عجیب سا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان سے اتنے لوگ جو ہے، اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ اچھا، جب میں یہ خبر سنتا ہوں نا، حقیقت مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ جن علاقوں کے اندر باہر جانے کا رجحان ہے وہ کوئی آج سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہی باہر جا رہے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا علاقہ جو ہے منڈی بہاؤالدین، یہ منڈی بہاؤالدین جو ہے یہ چناب اور جیلم کے درمیان ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ اب یہاں پہ بہت عرصے سے رجحان ہے باہر جانے کا، اسپیشلی یورپ میں جانے کا، اور امریکہ میں آنے کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے۔ اچھا، میں جب چھٹی کلاس میں داخل ہوا، چھٹی کلاس میں نے منڈی بہاؤالدین سے ایک گورنمنٹ تعمیر ملت اسکول تھی وہاں سے کی تھی۔ اچھا، ہم لوگ 90 اسٹوڈنٹ تھے کلاس کے اندر جنہوں نے چھٹی میں داخلہ لیا تھا، یہ جسے 6 گریڈ آپ کہتے ہیں، 6 گریڈ میں داخلہ لیا اسکول کے اندر۔ اچھا، 8ویں تک آتے آتے یعنی 8 گریڈ تک آتے آتے ان میں سے تقریباً 25 لوگ جو تھے وہ اسکول چھوڑ گئے تھے۔ اب ان 25 میں سے 20 ایسے تھے جو اس وقت یورپ گئے تھے، 5 ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی ایسا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارا 10th کا ایگزام ہوا، اس وقت ہم تقریباً 65 لوگ تھے، اور 65 لوگوں میں سے ہمارا، کیونکہ سارے کے سارے ہی ہم لوگ میٹرک میں پاس ہو گئے تھے، تو ان میں سے بھی تقریباً ایسے تھے بھئی، اگر 65 میں سے آپ کہیں تو 30 جو تھے وہ کالج میں گئے تھے، اور ان میں سے جو 35 ایسے تھے جو اس وقت یا گلف میں چلے گئے تھے، یا وہ یورپ میں چلے گئے تھے، یا وہ کسی اور کنٹری کے اندر چلے گئے تھے جیسے امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، اس طرف چلے گئے تھے۔ اب باقی جو 30 رہ گئے تھے، ان 30 میں سے بھی مجھے لگتا ہے 7-8 ایسے ہوں گے جو میٹرک کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے FSC کی یا اس طریقے سے، ان میں سے بھی 6-7 جو ہے وہ اگر ہائر ایجوکیشن تک گئے بھی تو ہائر ایجوکیشن کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اب مثلا میں اگر اپنی ایگزامپل ہی دوں تو میں سویڈن میں پڑھتا رہا، سویڈن میں پڑھنے کے بعد میں پاکستان واپس گیا۔ اب پاکستان واپس جب گیا ہوں تو یونیورسٹی میں جاب مل گئی۔ یونیورسٹی میں جو جاب سٹارٹ ہوتی ہے وہی 18 سکیل سے ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو منیمم سکیل ہوتا ہے، پے سکیل، وہ 18 ہوتا ہے۔ اگر آپ 18 سکیل کی بات کریں تو پاکستان میں بہت کم ریشو ہے جو 18ویں سکیل تک پہنچتی ہے، اور یونیورسٹی میں جاب سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے۔ اب میں وہاں پہ لیکچرر تھا، میری وائف لیکچرر تھی وہاں پہ، دونوں ملا جلا کے ایک ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے، لیکن ہمارا جس علاقے سے تعلق تھا، کیونکہ وہاں پہ ٹرینڈ اس قسم کا ہے کہ یورپ اور امریکہ جانے کا یا گلف میں جانے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ورنہ آپ ان لوگوں کو میچ نہیں کر سکتے۔ مثلا بہت ساری فیملیز ہیں، کمپٹیشن اس حد تک ہے کہ اگر فیملی کے 1-2 بچے جو ہیں وہ یورپ، امریکہ یا گلف میں آپ کے سیٹل نہیں ہیں تو آپ اس معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہی آپ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ واپس اپنے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ چیزیں تو آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو باہر آنے کی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ ان علاقوں کے لوگ، اسپیشلی جس سے میں تعلق رکھتا ہوں یا میرے نیبرنگ ایریاز جو بہت عرصے سے ہی یورپ امریکہ میں جا رہے، وہ کبھی مس نہیں کرتے، وہ ضرور جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری، یہ میں نے آپ کو ایک ڈسٹرکٹ کی مثال دی ہے نا، اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں، مثلا گجرات ڈسٹرکٹ ہے، بہت زیادہ رجحان ہے وہ یورپ جانے کا، امریکہ آنے کا بھی رجحان۔ جیلم ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ ایریے ہیں بہت زیادہ گلف میں جانے کا رجحان ہے، امریکہ یورپ جانے کا بھی رجحان ہے۔ اس طرح اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ آپ مثلا خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا میں جو اسپیشلی سوات کا ایریا ہے وہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے گلف کے اندر جانے کا۔ سوات کے علاوہ اور بہت سارے علاقے ہیں، لیکن سوات کے موسٹلی لوگ میں نے یورپ اور امریکہ کے اندر بھی دیکھے۔ اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہے باہر آنے کا، تو یہ جو علاقے ہیں یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں۔ مثلا جاب اپرچونٹیز تو مجھے بھی جاب اپرچونٹیز تھی،
میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، وائف بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھی، ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ہر مہینے آپ کے پاس آتی تھی، اس کے علاوہ زمین بھی تھی، سارا کچھ۔ یہ اس لیے نہیں چھوڑ جاتے کہ ان کو کوئی ملک یا وہاں پہ ان کو جابس نہیں ملتی یا اس طریقے سے۔ یہ جو مثلا پڑھا لکھا طبقہ چھوڑتا ہے نا، اس کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر اگر کمپٹیشن بڑھ جائے اور لوگوں کا باہر جانے کا بہت زیادہ رجحان ہو تو وہ اس رجحان کے تحت بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا جی اتنے عرصے میں اتنا جی پاکستان کے ہم تو جب سے پیدا ہوں، حقیقت آپ کو بتا دوں، حالات ایک جیسے رہے ہیں۔ جاب اپرچونٹیز اسی طرح تھی۔ میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے اس زمانے میں بی ایس سی اور ایم ایس سی کی، جس زمانے میں لوگ پاکستان کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اس وقت بھی جابس نہیں ملتی تھی۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حالات اب خراب ہوئے ہیں یا پہلے بہت اچھے تھے یا یہ ہوئے یا وہ۔ جاب اپرچونٹیز ہر کنٹری کے اندر یا امریکہ کے اندر بھی ایک آپ کہیں کہ جابس، یا امریکہ کے اندر تو خیر جابس ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ جابس نہیں ہیں۔ مثلا یورپ کے اندر، ہم سویڈن کے اندر، سویڈن ایک بڑا ہی ایڈوانس کنٹری ہے اور لوگ اس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے جو خوبصورت ترین کنٹریز ہیں ان میں سے ایک سویڈن بھی ہے۔ جاب اپرچونٹیز وہاں بھی نہیں، ہم وہاں پہ رہے ہیں، کوئی اچھی جاب آفر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ڈنمارک چلے گئے، تو ڈنمارک میں بھی ہم نے ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپلائی کی، کوئی اچھی جاب یا باوقار جاب ہمیں نہیں، کچھ کو مل گئی لیکن زیادہ جو تھے ان کو نہیں مل۔ وہ انگلینڈ گئے، ان میں سے کچھ، انگلینڈ میں بھی یہی پوزیشن تھی۔ اب یہ کہنا کہ جاب اپرچونٹیز پاکستان میں ختم ہو گئی ہے اس لیے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی نہیں بات ہوتی۔ یہ جو باہر یورپ گلف میں یا یورپ میں یا امریکہ میں آنے کا رجحان ہے، یہ ویسے ہی ان علاقوں کے اندر رجحان ہے، اور ان لوگوں نے جتنے بھی پاکستان کے اچھے حالات ہو جائیں ان لوگوں نے باہر آنے ہی آنے، کیونکہ وہاں پہ کمپٹیشن اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ آپ وہاں رہ کے، اگر آپ کی فیملی کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایک دو لوگ باہر نہیں ہیں تو آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں جی۔ پچھلے کچھ عرصے میں نہیں، یہ پاکستان میں 60-70s کی دہائی سے لوگوں کا بہت ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، انڈیا سے بھی اسی طرح لوگ آتے ہیں، یا میکسیکو بارڈر ہے پاکستان کے، کیونکہ ان لیگل وے سے ادھر امریکہ میں آنے کا اتنا رجحان نہیں ہے، یہ انڈینز کا بہت زیادہ رجحان۔ جب بھی چھاپا پڑتا ہے تو لینوں کی لینیں ان کی لگی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم بہت سارے انڈینز ہیں جن کو نہیں، یہ کڑا سا ایک لگا دیتے ہیں پاؤں کے اندر، ادھر بہت سارے ادھر لینیں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کی، تو ادھر پھر رہے ہیں نہ وہ چیز، مثلا وہ ایک اسپیسیفک ایریا اس سے باہر نکلیں تو وہ فوری طور پہ ان کو اریسٹ، وہ الارم سا بجنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اریسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ٹرمپ کے دور میں، جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کے دور میں ایک دفعہ بہت بڑا ریڈ ہوا اور میکسیکو بارڈر سے لوگ پکڑے گئے، تو ٹرمپ کو بتایا گیا کہ اتنے انڈینس ہیں، اتنے دوسرے کنٹریز کے، تو ٹرمپ نے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ جلدی سے پوچھا کہ پاکستانی کیا؟ اس نے کہا صرف پاکستانی دو ہیں، باقی تو زیادہ انڈینز ہیں اور دوسرے یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے دوسرے ملک ہیں ان کے زیادہ پاکستانی نہیں ہیں۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اچھا پاکستانی، اس کا مطلب اتنا رجحان نہیں ہے ان لیگل وے سے بارڈر کراس کرنے کا امریکہ۔ لیکن پاکستانی جب یورپ کی آپ بات کریں تو اس میں تو بدنام ہے، اور اسپیشلی کچھ اسپیسیفک ڈسٹرکٹس ہیں جو اس چیزوں میں بہت بدنام ہے۔ تو لیکن یہ چیز صرف میں وہ پہلے بھی بات کی کہ صرف ان دور میں یا اس دور میں نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ آگے بھی کنٹینیو کرتا رہنا ہے، اور یہ کوئی ٹرینڈ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ جب جابس نہیں ہوتی یا پھر آپ، مجھ سے کسی نے کہا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے، میں نے کہا نہیں، ان امپلائمنٹ نہیں ہے، سیلف ان امپلائمنٹ ہے، وہاں پہ لوگ خود بے روزگار ہیں۔ تو اس نے کہا جی خود کیسے؟ میں نے کہا اگر ایک زمیندار کے 5 بچے ہیں نا تو وہ اسی زمین کو ہی دیکھ رہے ہیں، وہ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم اپنی مثلا 5 اگر باپ کے 6 لوگ ہیں تو 6 مختلف جاب سٹارٹ کرے تاکہ ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہو۔ میں نے کہا وہ اپنی ایک بڑی ایج تک اس باپ کے پیسے پہ ہی گزارا کرتے ہیں، اس لیے وہ سیلف ان امپلائمنٹ نہیں ہے، یا وہ کوشش نہیں کرتے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔